ایک عام شخص جو ہے وہ جب محفل کو سنتا ہے اسے اس کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ جو شریک مقابلہ حدر میں اور ان سوالات میں کامیاب ہوگا وہی شریک مقابلہ فائنل راؤنڈ کا اہل ہوگا۔ جب آپ کے ذہن میں صوت القراء کا خیال آیا اور آپ نے اس کو عملی صورت دینے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ کون سے ایسے لوگ تھے جو موجود تھے اور جنہوں نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا؟ جب ہم نے قاری محمود شہاد انور حفظہ اللہ کو مدعو کیا لاہور میں، وہ پروگرام جو ہے نا وہ صوت القراء کے لیے کافی ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا۔ کیا جو مقامات ہیں اچھی تلاوت کے لیے مقامات بھی ضروری ہیں یا نہیں؟ شیخ صاحب کہا کرتے تھے وہ جو بندہ جو کہہ رہا ہے یعنی کہ یہ مقامات موسیقی ہیں، اس کا مطلب وہ موسیقی سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، اہل القرآن جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل القرآن ہیں، قرآن والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے چن لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن جو ہیں وہ حقیقی طور پر اللہ والے وہی لوگ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج جو ہستیاں موجود ہیں وہ الحمدللہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، اور وہ ہر طرح سے جس طرح ممکن ہو سکتا ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ مبین اکرم صاحب، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں جناب قاری عثمان یوسف صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ان کا قرآن مجید کی حوالے سے کیا خدمات ہیں، یہ کس طرح اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے لیے وقف کر چکے ہیں اور کس طرح مصروف عمل ہے قرآن مجید کی اشاعت میں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ ناظرین کے علم میں بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اشاعت قرآن کے لیے مصروف عمل ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کی محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے ایک تحریک بھی جو ہے اس کا قیام کیا ہے جس کا نام صوت القراء پاکستان ہے، اس کے آپ صدر ہیں، اور قاری عثمان صاحب جو ہیں وہ لاہور کے صدر ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ذہن میں صوت القراء کے بارے میں خیال کیسے آیا کہ ایک ایسی تحریک بنائی جائے جو اہل القرآن کی تحریک ہو، قرآن مجید کی خدمت کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ساتھ بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور اسی طرح آپ کے جو محدث میڈیا کی پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو صوت القراء کے حوالے سے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ 2016 سے الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی محافل اور اس کے حوالے سے مدارس میں ہم کام کر رہے تھے چھپ کر، یعنی کہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اپنا نام سامنے لے کر آئیں۔ لیکن بادشاہی مسجد میں 2022 کے اندر ایک پروگرام ہم نے رکھا جس میں ہمیں جو ہے وہ زبردستی طور پر نام کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ تو پھر ساتھیوں سے مشاورت کی، اور ہمارے ایک ساتھی بڑے اچھے ہمارے دوست محترم نعمان ظفر ہاشمی، وہ پہلے ہی اس نام سے کام کر رہے تھے۔ اچھا۔ ان سے میں نے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ ایسے ہمیں نام کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ نام پسند ہے، صوت القراء کے نام سے وہ ایک پیج اور کام اپنے علاقے میں کر رہے تھے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہوں، اور آپ باقاعدہ طور پہ آپ اس کی صدارت سنبھالیں۔ صحیح۔ کیونکہ یہ نام آپ کا ہے اور ہم آپ کے ساتھ جڑ کے کام کریں گے۔ صحیح۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں مبین بھائی، آپ اس نام کو نا آپ اپنے لیے ساتھ اٹیچ کر لیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے ساتھ سپورٹیو ہینڈ کے طور پہ کام کروں گا۔ صحیح۔ تو 2022 میں تقریباً ہم نے اس کا باقاعدہ طور پہ اس کو ہم نے رجسٹریشن وغیرہ اس کی کروائی۔ صحیح۔ اور باقاعدہ اس کو نام کے ساتھ ہم نے اس کا کام شروع کیا۔ ماشاءاللہ، بہت ایک جسے کہتے ہیں مبارک کام ہے جس کا آپ نے آغاز کیا۔ قاری صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ بھی ماشاءاللہ صوت القراء لاہور کے صدر ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں دے۔ آغاز جو ہے وہ تعلیم کا جو میرا آغاز ہے وہ میرے استاد محترم جن سے میں نے حفظ جو ہے وہ مکمل کیا، قاری صدیق الحسن صاحب ہیں۔ صحیح۔ لاہور میں ادھر مغل پورہ میں
مرکز توحید گنج میں وہ مدرس رہے ہیں، تو میں قاری صدیق الحسن صاحب کے پاس میں نے جو ہے اپنا مکمل حفظ جو ہے ان کے پاس کیا، یعنی میری بیس بنانے والے قاری صدیق الحسن صاحب ہیں، ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے کافی جو ہے وہ سپورٹ کیا اس معاملے میں. ان کا بھی شوق تھا اور میرے اندر بھی ایک جنون تھا اس چیز کا. صحیح. بچپن سے والدین کی تربیت تھی، والدین کا بھی ایک جذبہ تھا، شوق تھا کہ جو ہے اولاد دین کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے. تو اسی شوق کو آگے رکھتے ہوئے پھر میں نے اپنی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ قرآن کریم کا آغاز کیا، اور پھر کچھ عصری تعلیم بھی میں نے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھی. قرآن کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رہی. تو حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میری عصری تعلیم جاری رہی، یعنی دونوں چیزیں میں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینیج کی. تو 2016 میں میرا حفظ مکمل ہوا. 2016 میں جب میرا حفظ مکمل ہوا تو اس کے بعد میں نے میرے استاد محترم قاری عنایت اللہ ربانی کاشمیری صاحب گجرانوالہ میں، تو میں ان کے ہاں جو ہے وہ اسپیشل کلاس لینے کے لیے جایا کرتا تھا ہفتے میں 1-2 دفعہ، کیونکہ میں لاہور میں تھا اور رہائش کا ذرا میرے لیے مشکل تھا ادھر ان کے پاس، وہ میرے لیے ذرا مشکل تھا اس وجہ سے. تو میں ان کے پاس جاتا تھا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اور میں جا کے ان سے تجوید کا آغاز کیا. یعنی حفظ کے بعد تجوید کا آغاز کیا، کیونکہ تجوید کے بغیر جو ہے نا وہ قاری قرآن ایک کامل طور پر جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کیا جی جا بالکل. یعنی کہ سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے ان کے پاس گیا کہ میری جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو مجھے ترقی کی راہ پر لے کر جانے میں رکاوٹ ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ سوچ چکے سے میں اس فیلڈ میں جاؤں گا، تلاوت کروں گا، لوگوں کو اللہ کا کلام. میں حفظ کے دوران بھی تلاوتوں میں حصہ لیتا تھا، مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، محافل میں جانے کا موقع ملتا تھا. تو میں تلاوتیں 2010-12 سے میں نے سٹارٹ کر دی ہوئی تھی. مصری قراء کو سننا، شیخ عبدالباسط کو سننا، اور دیگر مصری قراء. پھر آہستہ آہستہ شیخ شہاد کی طرف میں آیا، شیخ محمود شہاد کو سننا شروع کیا. تو وہ شوق پہلے سے تھا. مطلب اس شوق کو میں نے جو ہے نا وہ مزید پولش کرنے کے لیے، مزید بہترین نکھار لانے کے لیے اساتذہ کے پاس جانا ضروری ہے. میں نے پھر قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کے پاس 1 سال پڑھا. اس کے بعد پھر جو تجوید کا دوسرا سمیسٹر، جس کو یعنی دوسرا جو سال ہوتا ہے، وہ پھر میں نے امام القراء والمجودین الشیخ ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں ہیں. انہوں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، اور میں ایک ایسا شاگرد ہوں، بلکہ ہر شاگرد یوں کہتا ہے، ان کا کوئی بھی شاگرد ہے نا، وہ شیخ صاحب کی ایسی محبت ہوتی تھی کہ وہ ہر شاگرد آج یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شیخ صاحب کی خاص محبت تھی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں شیخ صاحب کی ہر شاگرد کے ساتھ ایک جیسی محبت تھی. تو یہ بھی شیخ صاحب کی ایک شفقت تھی کہ میں شیخ صاحب کے کلاس کے شیڈول کے مطابق نہیں جایا کرتا تھا. اچھا. یہ بھی شیخ صاحب کی ایک شفقت تھی کہ میں علیحدہ سے جاتا تھا اور اسپیشلی شیخ صاحب سے پڑھتا تھا جا کے. یہ بھی ایک ان کا میرے ساتھ بڑا ہی شفقت والا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. یقیناً ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو شیخ ادریس اعظم صاحب رحمہ اللہ کے پاس میں نے اپنی تجوید مکمل کی. روایت حفظ کی سند میں نے 2019 میں شیخ صاحب سے میں نے یعنی کہ لسوڑے والی مسجد جہاں پہ شیخ صاحب کا ادارہ ہے، وہاں سے میں نے وہ سند جو ہے وہ اپنی حاصل کی. اس کے بعد پھر تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شیخ صاحب نے ہی بنیاد رکھی. آ کے مرکز توحید گنج مغول پورہ میں شیخ صاحب نے ہی آ کر تجوید کی بنیاد رکھی، اور شیخ صاحب نے ہی مجھے اس چیز کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ لے کر آئے کہ بیٹا جی آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آپ نے آگے پڑھانا ہے. تدریس اصل کام ہے. شیخ صاحب ایک بات کیا کرتے تھے کہ آپ نے مسند کے قاری بننا ہے، اسٹیج کا قاری چاہے آپ بنے یا نہ بنے، مسند کا قاری آپ نے بننا ہے. مسند کا قاری جو ہے وہ اسٹیج پر بھی چلتا ہے اور مسند پر تو اس نے چلنا ہی چلنا ہے. وہ پھر اس کی جو ہے نا وہ مسند والا جو قاری ہے اس کا ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کا ایک مقام رہتا ہے اور دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے آثار باقی رہتے ہیں. صحیح. کیسے میں آپ کی طرف آؤں گا، جب آپ کے ذہن میں صوت القراء کا خیال آیا اور آپ نے اس کو عملی صورت دینے کی کوشش کی، تو آپ کے ساتھ کون سے ایسے لوگ تھے جو موجود تھے اور جنہوں نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور آپ کو آگے بڑھایا؟ آپ ان کے بارے میں ذرا بتلائیے. ساتھ بھی شروع میں بلکہ آج تک بھی شروع دن سے میرے ساتھ میرے بہت پیارے دوست حافظ فرحان شہزادہ صاحب، وہ شروع دن سے میرے ساتھ ہیں اس کام میں.
اسی طرح محترم عثمان معراج، محترم عبدالقدوس بھائی، یہ سارے ہمارے وہ دوست ہیں جو ابتدائی دور میں قاری عثمان یوسف صاحب شروع دن سے ہمارے ساتھ الحمدللہ اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج تک بھی جو بھی ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، جو بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ساری ٹیم الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مجھے یہ بتلائیے گا ذرا کہ صوت القراء کا آپ نے قیام کیا تو آپ کے ذہن میں بنیادی طور پر مقاصد کیا تھے؟ کون کون سی چیزیں تھیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھ کے، سامنے رکھ کے اپنے کام کو آگے بڑھایا؟ سعد بھائی، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ مدارس کے اندر ہمارے دینی جو ادارے ہیں ان کے اندر الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، صحیح، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ پیجز دیکھیں اور یوٹیوب پر، تو پاکستانی قراء کرام کے بہت کم پیجز، یعنی کہ بہت کم ایسا ٹیلنٹ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو صوت القراء کا بنیادی مقصد جو ہم نے اس کو پرائیورٹی رکھی ہے، وہ نوجوان قراء کرام اور اچھا پڑھنے والے قراء کرام جو چاہے مدارس سے تعلق ہے، چاہے اسکول کالجز سے ہیں، تو ان کو ہم پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ الحمدللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر ہمارا 15 روزہ بزم چل رہا ہے، صحیح، اسی طرح دوسرے شہروں میں ماہانہ بزم چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ بہت سے نوجوان قراء کرام اس بزم کے تھرو سٹیج پر آئے ہیں۔ اس وقت کتنے قراء ہیں جو صوت القراء پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا طلباء ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں؟ الحمدللہ تقریباً 100 سے زائد قراء کرام جو ہے وہ ہماری ٹیم میں شامل ماشاءاللہ، ہیں، بہت بڑی مختلف تعداد پورے ہے۔ پاکستان سے، صحیح، جو کہ باقاعدہ ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں آپ کیا مسلک کا خیال رکھتے ہیں یا مسلک کی کوئی قید نہیں؟ نہیں، مسئلے کی تعصب سے بالکل پاک ہے، سیاسی تعصب سے صحیح، بالکل پاک ہے۔ قرآن کا کام جو ہے وہ ہم بغیر مسلک کی تعصب اور سیاسی تعصب سے پاک ہو کر کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلک سے قاری قرآن کا تعلق اچھا پڑھنے والا ہے، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ قاری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ صوت القراء کو ابتدائی طور پر جوائن کیا، اور آپ ایک قاری بھی ہیں، بطور قاری بھی آپ اس میں شامل ہیں، تو آپ یہ بتلائیے گا کہ اس کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات ہیں صوت القراء کے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ صوت القراء پاکستان جو ہے، جیسا کہ مبین بھائی نے بھی ابھی بتایا کہ ہمارا جو مین مقصد قراء کو پروموٹ کرنا اور نیا ٹیلنٹ متعارف کروانا، تو اس چیز کو جو ہے نا میں نے بہت زیادہ لائک کیا صحیح، ذاتی طور پر، کہ ہاں ایک یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو نوجوان قراء جن کو ابھی تک کوئی جاننے والا نہیں ہے اور باصلاحیت ہیں، تو ان کو آگے لایا جائے۔ تو میں نے جب یہ چیز دیکھی، ان کا مقصد، کیونکہ یہ صوت القراء سے پہلے ہی ہماری آپس میں دوستی ہے تھی، اچھا اچھا، ہمارا پہلے سے تعلق تھا۔ یہ 2016 کی بات ہے، جب جیسا کہ شروع میں بات ہوئی نا، 2016 میں آغاز ہوا، لیکن چھپ کر ہم کر رہے تھے۔ تو وہ دوستی پہلے سے تھی، لیکن وہ دوستی جو ہے نا وہ اب پہلے بھی قرآن کی وجہ سے ہی تھی، قرآن کریم کی وجہ سے دوستی تھی، آپس میں تعلق تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صوت القراء کی نسبت سے بھی ہمارا جو ہے وہ بڑا ایک گہرا تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو وہ ایڈ کر لیں، آپ کے ہماری دوستی بھی ایک پروگرام پر ہی ہوئی تھی۔ 2016 میں ایک پروگرام سننے گیا تھا، وہ پہلی ملاقات بھی ہماری، ماشاءاللہ، یعنی دوستی کی بنیاد ہی قرآن مجید کی جو ہے نا وہ خدمت سے ہے، قرآن مجید کا تعلق جو ہے اس سے ہے۔ وہ پہلا جو ان کی ملاقات، تعارف میرا جو ان کے ساتھ ہوا تھا نا، کیونکہ یہ پروگرام کروانے والے تھے، میں اس وقت بچہ سا تھا، اچھا اچھا، تو وہ میں جب گیا پروگرام پہ، انہوں نے دیکھا یار یہ بچہ آیا ہوا ادھر، تو یہ بلکہ ایسے ہے سعد بھائی کہ وہ ان کی تلاوت، ہمارا گروپ ہے، شاید آپ بھی اس میں ہوں گے، کلیت القرآن میں، تو قاری صاحب کی ایک تلاوت 1-2 دن پہلے وہاں پر آیا ہوا تھا کلپ، تو قاری صاحب پروگرام میں اس دن ہمارا ایسا تھا کہ راستے بند تھے، کچھ علماء قرآن نہیں پہنچ سکے، تو میں فرحان بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہا، میں نے کہا یار یہ جو تلاوت آئی ہے نا، یہ قاری صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ قاری صاحب میں نا وہ قاری ابراہیم قاسی صاحب کو سننے گیا تھا۔ اچھا 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 اچھا، قاری ابراہیم قاسی صاحب گیسٹ تھے ہمارے اس محفل میں، اچھا اچھا، تو میں ان کو سننے کے لیے گیا تھا، تو میں تو یعنی کہ سننے کے لیے گیا تھا، میں شوق میں سننے کے لیے گیا تھا۔ 2016 بھی ابتدا تھی، تو انہوں نے پھر وہ یعنی کہ اس یعنی کہ موقع پر ہمارا آپس میں تعلق بنا، تعارف ہوا، اور سارا وہاں سے بہت اچھی بات ہے۔ میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صوت القراء کی وجہ سے آپ کا جو تعارف ہے، آپ کی پہچان جو ہے لوگوں کے درمیان، کیا وہ بھی بڑی ہے؟ اس سے کوئی ظاہری بات ہے ہم جب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو ایک یعنی کہ انہوں نے تو صدر کہتے ہیں، میں تو خادم کہتا ہوں، خادم کے طور پر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں۔ اصل میں حقیقی طور پہ ہم سب ایک خدام ہیں، یہ دنیاوی طور پہ ہم نے ایک نظام کو چلانے
کے لیے ایک عہدوں کا جو ہے وہ انتخاب تو کیا لوگوں میں ایک یعنی کہ مزید جو ہے وہ مجھے پذیرائی ملی ہے الحمدللہ. لوگوں میں مزید میرا بھی تعارف ہوا اسی بہانے, صحیح, اور جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کا بھی جو ہے وہ تعارف ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس کا ہمیں جہاں سے بھی جس اینگل سے بھی دیکھا جائے نا فائدہ ہی ہوا ہے الحمدللہ سورۃ القرآن کا. صحیح. تو الحمدللہ بڑا اچھا ایک سیٹنگ چل رہی ہے, بڑا اچھی مینجمنٹ چل رہی ہے. کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع ہوتا ہے تو اس کو ہاں جی بالکل مقصد تک پہنچنے میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معروف قراء کو اکثر لوگ سنتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کون سا بڑا اثر ہے قراء کو سننے کی وجہ سے, یا جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کو سننے کی وجہ سے ایک عام شخص پر مرتب ہوتا ہے؟ جب ایک عام بندہ سنتا ہے نا معروف قاری کو, جو ایسا قاری جو اسٹیج کی زینت ہے اور ایک اچھا پڑھنے والا ہے, عوام میں مقبول ہے, جی جی, تو اس بندے کے دل میں نا قرآن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کی پیاس مزید بڑھتی ہے, قرآن سننے کی پیاس اس کی مزید بڑھتی ہے, اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر قرآن کی طرف آ جاتا ہے. صحیح. کسی بھی قاری قرآن کو سنتا ہے نا تو یہ قرآن کی تاثیر ہے. ظاہر سی بات ہے, جب بندہ مسلسل طور پر اچھی قرات سن رہا ہے, اچھی تلاوت سن رہا ہے, تو اس کا بھی دل کرتا ہے میں بھی اس جیسا پڑھنے کی کوشش کروں یا پڑھنے کی کوشش کروں, یا اپنی اولاد میں سے اپنے کسی بچے کو میں اس لائن پر لے کر آؤں. تو اس کا جو بینیفٹ سب سے بڑا یہی ہے کہ جو عام آدمی جو بالکل ہی یعنی کہ کٹ آف ہے اس لائن سے, وہ جب قرآن کریم کو سنتا ہے, کسی اچھے قاری کی آواز کو سنتا ہے, تو وہ قرآن کی طرف آتا ہے اور اس کی پیاس جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی اولاد میں اس چیز کو منتقل کرنا چاہتا ہے. ایون کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اگر قرآن کی تلاوت اچھی تلاوت سنتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی طرف آتے ہیں, قرآن سے ان کی محبت بڑھتی ہے یا قرآن کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. قاری صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سورۃ القرآن پاکستان جو ہے اس کا تعارف اس وقت کس حد تک ہے پاکستان میں, یہ کہاں پر کھڑی ہے, اور مزید اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ آگے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی منازل جو ہیں ان کو طے کرنا ہے؟ الحمدللہ اس وقت لاہور کے اندر جو ہے نا اس کا ہیڈ آفس ہے سورۃ القرآن کا, اور اس کے علاوہ وہاڑی, گجرانوالا, قصور, فیصل آباد, اور اسی طرح ابھی ہمارا پلان میں شامل ہے کہ اسلام آباد اور سیالکوٹ میں بھی اس کا قیام انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اس کے بنیادی مقاصد میں جو سب سے پہلا مقصد ہے قراء کرام کی سپورٹ, اور اس کے علاوہ قراء کرام کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو بھی ہم اس بزم کے تھرو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے موجودہ دور میں اکابر قراء کرام ہے ان سے قراء کرام کی نوجوان کی ملاقات کروانا, اور ان سے رہنمائی کے لیے ان کو ملاقات کروا کے تاکہ وہ ان کو ایک راہ دکھائی جائے, ہاں جی, ان کو جو صحیح طریقہ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا اس تک پہنچایا جا سکے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا پروگرام یا ایسی کانفرنس ہے یا ایسی محفل ہے جس کی وجہ سے سورۃ القرآن پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں معروف ہوئی, عام لوگوں تک اس کا تعارف پہنچا؟ 2022 میں جب ہم نے قاری محمود شہاد انور حافظ اللہ کو مدعو کیا لاہور میں, جی جی, وہ پروگرام جو ہے نا وہ سورۃ القرآن کے لیے کافی ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا, اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس کے لیے دن رات ایک کرنی پڑی, اور بڑا مشکل پروجیکٹ تھا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, فضل و کرم سے پروگرام الحمدللہ کامیاب رہا. اور یہ پروگرام ایسا تھا کہ جس کے بعد سورۃ القرآن کے حوالے سے لوگوں نے کافی سوالات کیے اور کافی عوام الناس کے اندر ایک ہمارا تعارف کیا. آپ تھوڑا سا اس پروگرام کے پیچھے جو محنت تھی, جو آپ نے کوشش کی کہ ایک اتنا بڑا آپ نے ایونٹ جو ہے اس کا انعقاد کر دیا, آپ نوجوان تھے, پھر آپ کی جو تحریک تھی وہ ابھی یوں سمجھ لیں نو مولود تھی, تو آپ نے ایک اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد کر دیا. آپ تھوڑا سا اپنی اسٹرگل اور محنت کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس قدر محنت کی اس کے پیچھے. سعد بھائی, صرف 22 دن ہمارے پاس تھے جب ہمارا پروگرام فائنل ہوا. صحیح. قاری ابراہیم بہبودی صاحب حافظہ اللہ, جنہوں نے پاکستان میں قاری صاحب کو مدعو کیا تھا, اور لاہور کی جو میزبانی ہے وہ ہمارے حصے میں آئی تھی, تو وہ تقریباً 22 دن قبل انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ فائنل کیا تھا کہ قاری صاحب کی آمد کنفرم ہو چکی ہے, ویزا ٹکٹ وغیرہ سب فائنل ہو چکا تھا. تو اس کے بعد سے, اس سے پہلے جو تھا وہ معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب تھے, یعنی کہ کشمکش میں تھے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے. عوام الناس کے اندر بھی ان کا آنا ایک سوال ہی تھا کہ پتہ نہیں وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو 22 دن تقریباً مجھے آج بھی یاد ہے رہ گئے تھے. اس وقت قاری صاحب نے کنفرم کیا, ابھی ٹکٹ وغیرہ ہو گئی ہے, آپ لوگ تیاریوں کو کریں.
تو اس وقت سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی بڑے اہل حدیثوں کے مدارس میں اس کو پروگرام کو کروائیں. تو ان دنوں میں پاکستان میں سیلاب چل رہا تھا. اچھا. تو ہم جس بھی ادارے کے پاس گئے انہوں نے ہمیں سب سے پہلے یہی کہا کہ جی سیلاب کے لیے ہم مصروف ہیں، یعنی کہ سیلاب کے حوالے سے پاکستان پورے میں لوگ لاہور سے جا رہے تھے اور دیگر شہروں سے بھی. تو فی الحال پروگرام ہمارے پاس رکھنا یا ہم اس کی میزبانی میں آپ کا ساتھ دیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. صحیح. خیر وہ کرتے 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 پھر بات جو ہے نا وہ تمام، اب زیادہ نام میں نہیں لوں گا کن کن کے پاس ہم گئے. تو وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم کیا کہ قاری ابراہیم بہبودی صاحب نے کہا کہ محمود شہاد صاحب خود چاہتے ہیں کہ میں بادشاہی مسجد میں ہی ہمارا پروگرام رکھا جائے. یعنی جہاں پر شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ نے تلاوت فرمائی تھی، میری بھی خواہش ہے کہ میں جب پاکستان آؤں، لاہور آؤں، تو اسی مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کے تلاوت کروں. تو انہوں نے پھر خود ہی انہوں نے پھر ہماری کہا کہ ہم ایسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ ہماری سفارش کی اور چند دنوں کے اندر ہی ہمارا یہ بادشاہ مسجد کی جو جگہ ہے اس کو فائنل کی. پھر اس کے حوالے سے انتظامات کا کرنا، پھر وہ فنڈز کا کرنا، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی سارا کام ہوا ہے. یہ بہت بڑی یقیناً آپ کی کاوش تھی اور آپ نے ایک ایسی شخصیت کو پاکستان میں مدعو کیا جس کے لیے پورا پاکستان متمنی تھا کہ ان کو سنا جائے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تلاوت سن جائے. ایک خواب تھا جو پورا ہوا ہے. بالکل ایسے بالکل. کیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں لیکن ایک عام شخص جو ہے وہ جب محفل کو سنتا ہے اسے اس کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ کیونکہ محافل میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی کسی طرح کی بدمزگی بھی ہو جاتی ہے، اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک عام شخص سے آپ کیا سمجھتے ہیں اوورآل ایک محفل کا پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے یا اس سے منفی امپیکٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا آپ بیان فرمائیے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک عام آدمی جب قاری قرآن کو سنتا ہے تو وہ محفل میں جو ہے وہ ہم قراء کو بلاتے ہیں، کچھ اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ابھی سیکھنے کی یعنی کہ عمر میں ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ طلباء. تو ظاہری بات ہے عوام نے جب کسی قاری قرآن کو سننا ہے تو ان کے دل میں مزید جو ہے نا وہ قرآن کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم کو سننا سنانا یہ بھی جو ہے نا ایک بہت اچھا اور افضل عمل ہے. تو عوام الناس جو ہے وہ ان کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر ایسا بھی اس کا جو ہے نا وہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی محفل منعقد کرتے ہیں، قراء کو بلاتے ہیں، قراء آتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ اس کا نتیجہ ملتا ہے کہ عوام الناس میں سے بعض لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی ایسی محفل کروانی ہے، ہم بھی، آپ ہمیں ٹائم لے کر دیں قراء کا. پھر وہ ہمیں آگے کر دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو کانٹیکٹس دے دیتے ہیں کہ آپ رابطہ کر لیں اس طرح. تو وہ یعنی کہ ایک ہماری چین آگے چل پڑتی ہے محافل کی. باقی جو بدمزگی ہو جانا کسی محفل میں، کچھ ڈسٹربنس ہو جانا، یہ تو ایک ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے. تو اس کے جو ہے وہ اثرات موقع کی مناسبت سے جو بھی مرتب ہوتے ہیں اس کو اگر پازیٹیولی اگر کنٹرول کیا جائے تو اس کے اچھے اثرات بھی جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں. کاشف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے یا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے جو سرمایہ ہے، جو مال ہے یا فنڈز ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرواتے ہیں، آپ نے اتنی بڑا ایونٹ منعقد کروایا اور اب پیچھے بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی پروفائل پر کہ آپ نے ابھی بھی فی الحال جو ہے بہاڑی میں پروگرام کروایا، لاہور میں پروگرام کروایا. تو ان سارے پروگرامز کے لیے اور تحریک کو چلانے کے لیے آپ فنڈز کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سعد بھائی، ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ، فرحان بھائی اور جتنے بھی ہمارے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے ہیں، وہ سب الحمدللہ بزنس مین ہیں. انہیں اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں. اس کاروبار میں سے میں نے خود ذاتی طور پہ بھی اور ہمارے دوستوں نے بھی کچھ حصہ مختص کیا ہوا ہے اس کاموں کے لیے. باقی کوئی اگر ہمارا اسپیشل پروجیکٹ آتا ہے، مطلب کوئی پروگرام ہے یا ابھی ہم نے ریسنٹلی اکیڈمی کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں اور کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس کے خصوصی پروجیکٹ کے لیے ہم جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں. وہ بھی اپنے علاقائی طور پر جو ہے اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. کیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ صوت القراء پاکستان میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ادارے میں شاید ایک مقابلے کا انعقاد کروایا، بچوں کا کمپٹیشن تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے بچوں کا، اس میں اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف آواز کا اتار چڑھاؤ، اچھی آواز کا ہونا ہے، کیا یہ مقابلے میں شرکت کے لیے کافی ہے یا اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں؟
یہ مقابلہ ایک منفرد انداز کا تھا. صحیح. مقابلہ اس نے قرات حضر وغیرہ کے ہوتے رہتے ہیں. جی جی. لیکن اس میں ہماری انتظامیہ نے اور ہم نے مل جل کر اساتذہ کے مشورے سے ایک 30 سوالات پر مشتمل تجوید کا نصاب ترتیب دیا تھا. اچھا. اور ان 30 سوالات میں تقریباً تجوید کے تمام بنیادی قواعد شامل تھے. صحیح. ان 30 سوالات میں. اور یہ ہم نے نصاب جو ہے نا مقابلے سے 2 ماہ پہلے آؤٹ کر دیا ہوا تھا تاکہ طلباء اس مقابلے کی اچھے طریقے سے تیاری کریں. ہمارے مقابلے کے 2 راؤنڈ تھے. یہ میں اس لیے ذرا بتا رہا ہوں کہ تجوید کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. صحیح. یہ میں آپ کو اس لیے میں نے شروع میں آپ کو ان سوالات کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا ہے. جی. تو ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے راؤنڈ میں سوالات ہوں گے, ہر شریک مقابلہ سے سوالات ہوں گے. تو جو شریک مقابلہ حدر میں اور ان سوالات میں کامیاب ہوگا وہی شریک مقابلہ فائنل راؤنڈ کا اہل ہوگا. صحیح. یعنی وہی بچہ فائنل میں پہنچے گا. صحیح. اب جس کے سوالات غلط تھے وہ بچہ پہلے راؤنڈ سے ہی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو گیا, وہ فائنل میں نہیں جا سکا. تو فائنل میں ہم نے 15 یا 16 طلباء سلیکٹ کیے تھے. تو ان میں وہ سارے 16 طلباء جو تھے وہ ان سوالات پر مکمل مہارت حاصل کر چکے تھے, ان کو ازبر کر چکے تھے. صحیح. اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً پورے لاہور سے, یہ آل لاہور مقابلہ تھا, ضلع لاہور کے مدارس کے مابین تھا. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 70 شرکاء تھے پورے لاہور سے. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ جو تجوید کا جو ہمارا وہ نصاب تھا نا وہ الحمدللہ 70 بچوں نے اس کو اپنے اپنے طور پر یعنی اگر وہ فائنل راؤنڈ میں گیا یا نہیں گیا, ہر بچے نے اس کو حفظ کر لیا, بچے نے اس کو پڑھا ضرور ہے, لیکن وہ پریشر کی وجہ سے یا مقابلے کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ نہیں سنا سکا, تو وہ ایک الگ بات ہے. بعض بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بعض بچے نہیں کانفیڈنٹ ہوتے, بعض بچوں کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے, محنت زیادہ ہوتی ہے بعض بچوں کی, تو یہ محنت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد جو مقابلے, جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مقابلے میں سب سے زیادہ تجوید کے نمبر ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر 100 مارکس ہے نا, ٹوٹل 100 نمبر ہے, تو اس میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 50 یا 60 نمبر تجوید کے ہیں. تجوید اور باقی ہم نے اس کو 100 پورا کرنا ہوتا ہے. ایک چیز ہے حسن صوت, اچھی آواز, یعنی کہ اچھی آواز بچے کی کس حد تک ہے, یہ تو ایک نیچرل ہوتی ہے. صحیح. ظاہری بات ہے اس کی بھی مارکنگ ہوگی. اور اس کے بعد ہم تیسری چیز جو ہے وہ لہجہ. لہجہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوڈ گفٹ ہوتا ہے. بعض بچے محنت کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں, بعض بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کی آواز اچھی نہیں ہے تو وہ محنت کر کے بھی اچھی آواز اور لہجہ بنا سکتا ہے. بالکل بنا سکتا ہے, محنت کر کے بنا سکتا ہے, پریکٹس کر کے بنا سکتا ہے. صحیح. تو اصل بات جو وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچے کی آواز اچھی ہے, لہجہ بھی اس کا ٹھیک ہے, صحیح, لیکن وہ تجوید میں ایسی سی غلطیاں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کا معنی بدل جاتا ہے یا قرآن کریم کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, صحیح, تو پھر ہم اس بچے کی نیگیٹو مارکنگ کرتے ہیں. اس بچے کو ہم کامل طور پر جو ہے وہ کامیاب نہیں سمجھتے. صحیح. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ابھی تجوید اور ادا جو ہے یہ بھی حسن تلاوت کا حصہ ہے, اسی طرح آواز کا اتار چڑھاؤ یہ حسن تلاوت کا فرض عین ہے. اچھا, فرض عین ہے. جی, یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے تجوید. صحیح صحیح. تو اسی طرح آواز جو ہے وہ بھی آواز اچھا ہونا, آواز کا اتار چڑھاؤ. تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا جو مقامات ہیں یہ بھی تلاوت کا حصہ ہے؟ اچھی تلاوت کے لیے مقامات بھی ضروری ہیں یا نہیں؟ مقامات یہ ایک ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کا ایک نام ہم نے مختص کیا ہوا ہے. یہ علاقوں کے نام ہیں, جیسے نہاوند ہے, حجاز ہے, جہارکا ہے, یہ مقامات ان کے نام ہیں. تو ان مقامات میں جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے تجوید ضروری ہے, اس کے بعد آپ حسن صوت آپ کوشش کریں, آپ پریکٹس کریں کہ جس حد تک اچھی ہو سکے. اس کے لیے باقاعدہ محنت چاہیے, پریکٹس چاہیے, مشق چاہیے آپ کو. اس کے بعد جو مقامات والا پورشن ہے نا, اس میں آپ اگر اپنی آسانی کے لیے کسی مقام کو اس لہجے کے نام سے اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب جیسا کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ مختلف اقسام کی آیات ہیں. کچھ آیات میں جنت کا تذکرہ ہے, کچھ آیات میں جہنم کا تذکرہ ہے, کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے, کچھ آیات میں جو ہے وہ ہمارے جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے معاشرتی معاملات. تو ہم ان لہجات کو
ان آیات کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق اگر میں جو آپ سے بات سمجھاؤں کہ مقامات کا خیال رکھنے سے تلاوت کا حسن بڑھ جاتا ہے، تلاوت کا حسن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور سامعین کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک تاثیر کا باعث ہوتی ہے۔ اگر مقامات میں اگر ہم مختلف مقامات میں ڈیفرنٹ ہم اس کو کر کے پڑھیں اور آیات کے حساب سے پڑھیں، جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے وہاں پہ ہم اس حساب کا لہجہ پڑھیں، جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہے وہاں پہ ہم جو یعنی کہ مقام الحزن ہے، جیسے حجاز لہجہ ہے، حجازی لہجہ جو ہے وہ غمگین ہے، مقام الصبا ہے، تو اس طرح کے لہجات کو جو ہے نا ان آیات کے مطابق پڑھنا لیکن چاہیے۔ قاری صاحب معذرت چاہوں گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے جو کبار قراء ہیں یا شیوخ ہیں، جیسے اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی جو قاری ہیں شیخ احمد عیسیٰ الماسراوی، انہوں نے بھی ان کے حرام کا فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے بھی جو بڑے اساتذہ ہیں وہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں۔ دیکھیے سعد بھائی، جتنے بھی کبار شیوخ ہیں نا وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہم جو ہے نا ان سے انسپائر ہیں بہت زیادہ۔ کوئی جو ہے مقامات کو جائز سمجھتا ہے یا یہ کوئی مطلب اتنا کوئی وہ حلال حرام والا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ایک اضافی زائد جو ہے نا وہ ایک صفت ہے ایک قاری قرآن کے لیے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ مقامات ہیں یہ جیسے مقامات موسیقی ہیں، یہ وہی ہیں، بس نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ ادریس اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کوئی ایسی بات کرتا تھا نا جی جی تو وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ مقامات موسیقی ہیں، جی جی یہ میں شیخ صاحب کی بات کوٹ کر رہا ہوں، شاید ان کے کوئی اور بھی تلامذہ اس بات کی تصدیق کریں گے جو اس وقت موجود ہوتے تھے یا انہوں نے ان سے سنا ہوا ہے۔ تو شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ جو بندہ جو کہہ رہا ہے یعنی کہ یہ مقامات موسیقی ہیں، اس کا مطلب وہ موسیقی سے واقف ہے، اس نے موسیقی کا سر سیکھا ہوا ہے، تو موسیقی کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ موسیقی کا قرآن کو اگر آپ موسیقی کی طرز میں پڑھنا شروع کریں گے تو وہ تو بگڑ جائے گا۔ صحیح، ہم اس کو بگڑنے نہیں دیتے، ہم اس کو ایک لمٹ میں رہ کر مقامات شیخ صاحب ہمیں خود براہ راست حجازی لہجہ پڑھو، اب بیات لہجہ شیخ پڑھو۔ ادریس صاحب، شیخ ادریس اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود وہ حجاز لہجے پر بڑی مہارت تھی ان کی، ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ مقام الحجاز پڑھا کرتے تھے، مقام البیات پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں باقاعدہ ان لہجات کی پریکٹس کروایا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی یعنی کہ جو اساتذہ جو شیوخ اس کے بارے میں اس کی حرمت کا اگر فتویٰ دیتے بھی ہیں تو ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ایک ان کا بھی ایک مقام ہے۔ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے نا، اختلافی مسئلہ ہے، تو اس کو ہم کوئی اتنا ایشو نہیں بناتے۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو جب پڑھاتے ہیں، مشق کرواتے ہیں، تو ان کو ہم آسانی کے طور پر، صرف آسانی کے طور پر، یہ نہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بھائی اس کے بغیر تم قاری نہیں بن سکتے، مقامات کے بغیر تم قاری نہیں بن سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ایک شاگرد کی، بچے کی آسانی کے لیے جو نیا طالب علم آیا اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں طرز پڑھ رہا ہوں یہ طرز مقام البیات کی ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو نام بتایا، نہ بھی بتائیں تو پھر بھی بچہ سیکھ جائے گا۔ تو یہ سینہ بہ سینہ ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے اور اسی طرح ہم آگے اس کو سکھا رہے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ۔ کیسے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صوت القراء پاکستان جو ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف پروگرام جو ہے وہ ان کا انعقاد کرتا رہتا ہے، تو ہمیں بتائیں گے مستقبل میں کوئی ایسے پروگرامز یا ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوں صوت القراء کے لیے آپ ان کا انعقاد کرنا چاہتے ہوں؟ جی ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ جو قاری صاحب جیسے بتایا کہ پہلا مقابلہ ہم نے کروایا ہے، صحیح، اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے نا حضر کے اندر متعارف ہوا ہے مختصر ٹائم کے اندر۔ جو ہمارا بھی فی الحال جو پلان چل رہا ہے بزم کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں ہمارے پاس کوئی نیا ایک پڑھنے والا سامنے آتا ہے، لیکن یہ جو مقابلے میں ہمارے پاس شارٹ ٹائم کے اندر زیادہ ٹیلنٹ متعارف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم مقابلہ حسن قرات کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک مقابلہ کروائیں گے، اور اسی طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی اکیڈمی کا آغاز کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ جو طلباء مدارس کے تجوید اور حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم ایسا کورس اور ایسے بڑے اساتذہ کی ان کے ساتھ ٹریننگ کروائیں کہ مزید ان کی آواز میں نکھار پیدا ہو، اور وہ ان کو ہم انٹرنیشنل اور بین الاقوامی جو
مقابلہ جاتے ہیں ان کے لیے تیار کریں. اچھا ان کے لیے تیار کریں. ان پھر کی ان تیاری کے کی لیے جو معلومات ہیں وہ بھی آپ فراہم کریں گے؟ جی انشاءاللہ پورا ہمارے پلان میں شامل ہے صحیح کہ انشاءاللہ قرہ کو جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو پاکستان لیول پہ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ بھی مقابلہ جات میں شامل کریں. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے تجویز یہ آپ کا جو پلان ہے یہ بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ بہت سارے ایسے عالمی مقابلے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام جو لوگ ہیں قراء ہیں ان کو علم بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے تیاری تو دور کی بات، ان کا علم بھی نہیں ہوتا. جب گزر جاتا ہے پوزیشن آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں. اور یہ میں سمجھوں گا کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایک پورے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے، ہر کسی کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو سکیں. صحیح. کیسا میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے اور قرآن مجید کی طرف آتا ہے، وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کی اچھی، جیسے ایک عام قاری یا ایک اچھا پڑھنے والا قاری کرتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی تلاوت میں بہتری لا سکتا ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں بتلائیے. سب سے پہلے تو تجوید، ادائیگی، حروف کے مخارج اور صفات کا خیال کرنا یہ ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. تجوید کا جو باقاعدہ علم ہے نا، باقاعدہ علم ہے، اس کے بارے میں ہم نے تجوید کی جو کتب ہیں، تجوید کا نصاب ہے، ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ جو علم تجوید کا باقاعدہ جو علم ہے نا، جو مکمل ایک کورس ہے، وہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ ہر فیملی میں، ہر خاندان میں، ہر مسلم خاندان میں ایک فرد لازمی ہونا چاہیے جو تجوید کا ماہر ہو. صحیح. اور اس پر عمل کرنا، تجوید پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. صحیح. تجوید کے علم کو حاصل کرنا یعنی اس پر عمل کرنا، عملی طور پر یعنی کہ پریکٹیکلی طور پر قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا، یہ ہر مسلمان کا فرض عین ہے. صحیح. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کا فرد مکمل تجوید پڑھے، وہ بیسک چیزیں پڑھے تجوید کی. قرآن کریم کو جب بھی ایک قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہر حرف پر 10 تسنیکیاں ملتی ہیں. تو اور بھی اللہ تعالیٰ کوئی اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو تلاوت ہے کان لگا کے سنتے ہیں، اس کے لیے بڑے جو ہے وہ اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. تو ہر مسلمان نے تلاوت تو کرنی ہے. تو یہ ایک ہر مسلمان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ وہ قرآن کریم کا جو بنیادی علم ہے، کم از کم جو بنیادی جو مخارج ہیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قرآن کریم کا معنی بدل جاتا ہے، کم از کم اس کو حاصل کرے. یہ ایک عام بندے کے لیے پیغام ہے کہ وہ قرآن کریم اپنا درست کرے، کسی معلم کے پاس جائے، کسی استاد سے کچھ اسپیشل ٹائم لے اور اس معاملے میں جو ہے نا اس سے رہنمائی حاصل کرے. اب ایک جو قاری قرآن ہے یا ایک جو مدرس بندہ ہے، ہمارے ادارے میں یہ افسوس کے ساتھ بات جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے اداروں میں ایسے حفظ کے اساتذہ ہیں جن کی تجوید میں لحن جلی اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں. یعنی شعبہ حفظ کا استاد ہے اور اس کی تجوید ہی درست نہیں ہے. وہ کیا شعبہ حفظ کے بچے کو پڑھائے گا؟ وہ کیا پڑھائے گا؟ بچوں میں بھی وہی غلطیاں ہوگی. تو ہمیں ان دو چیزوں کی، دو جو لوگ ہیں، ایک جو یعنی کہ مدارس میں اساتذہ ہیں شعبہ حفظ کے یا شعبہ تجوید کے، ان کی اپنی بھی تو کوئی کوالٹی ہونی چاہیے نا، ان کے اندر اپنی بھی قرآن کریم پڑھنے کی مہارت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو قاری قرآن ہے جس نے اسٹیج پر پڑھنا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اسٹیج پر پڑھنے والا قاری ہوتا ہے نا، وہ جو عوام الناس آڈینس بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ایسے بچے آئے ہوتے ہیں مدارس کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ماڈل ہے، میں نے ایسا بننا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی میں نے ایسا بننا ہے. اب جب وہ اس کو سنتے ہیں نا تو وہ اگر وہی غلط پڑھنے والا ہوگا تو وہ اس کو اپنا ماڈل مان رہے ہیں کہ یہ تو ماڈل ہے، تو وہ اس کی تقلید میں پڑھتے پڑھتے وہ غلط ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. صحیح. تو یہ بڑا ضروری ہے ایک اسٹیج پر پڑھنے والے قاری قرآن کے لیے کہ اس کی تجوید میں جو ہے نا وہ کامل مہارت ہو. وہ یہ نہ دیکھے کہ سامنے عوام بیٹھی ہوئی، عوام کو نہیں پتہ اس نے گناہ چھوڑا یا مت چھوڑی ہے، عوام کو کیا پتہ. لیکن وہ کم از کم اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یہ قرآن کریم، ایک تو پہلی بات تو قاری قرآن کے لیے یہ اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا یہ بڑی ضروری ہے. اللہ کی رضا بڑی ضروری ہے کہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور جب ایک قاری قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں آ سکتی. اگر ایک بندہ ایک قاری قرآن عوام الناس میں تلاوت کر رہا ہے، عوام الناس کو نہیں پتہ تجوید کے قواعد کا، وہ اگر غلطی کرتا بھی ہے تو عوام کو کیا پتہ. لیکن اگر اس قاری قرآن کے دل میں یہ چیز، یہ احساس پیدا ہو کہ یہ قرآن میرا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کروں گا قرآن کریم کی تو مطلب اس میں مجھے
گناہ ہوگا قرآن کریم. اب وہ یہ احساس اس قاری قرآن کے دل میں ہے تو اس کا سامعین پر بھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا سامعین پر بھی اثر پڑتا ہے. قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ صوت القراء پاکستان ماشاءاللہ بہت سا نیا ٹیلنٹ جو ہے اس کو متعارف کروا رہی ہے، تو اس میں آپ جو ہے صوت القراء کے حوالے سے اور ان پروگرامز کے حوالے سے آپ اکابر جو ہمارے قراء اور اساتذہ شیوخ ہیں ان سے بھی مشاورت کرتے ہیں؟ اگر مشاورت کرتے ہیں تو ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سعد بھائی، جب ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا جی بس میں اس نے قرات کا لاہور میں، تو مجھے آج بھی یاد ہے شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ کے پاس ہم گئے تھے، اسی طرح شیخ ابراہیمی محمدی صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح شیخ عزیر رحمہ اللہ کے پاس بھی ہم، جتنے بھی اس وقت کے موجودہ شیوخ موجود تھے ان کے پاس ہم گئے اور اس سلسلے کا ہم نے ان سے ذکر کیا اور ان سے باقاعدہ رہنمائی ہم نے لی کہ ہم اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارا پلان ہے کہ ہم ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد قراء کا ایک بزم رکھیں اس میں ہم. تو انہوں نے ہمیں الحمدللہ ہمیں دعاؤں سے نوازا اور اس میں کہا کہ آپ اس کام کو شروع کریں، بہت اچھا کام ہے. اور ابھی موجودہ بھی ہے اس وقت ہم مطلب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب، ان سے بھی مشاورت چلتی ہے قراء کرام کے حوالے سے، میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں. اسی طرح شیخ ابراہیم محمدی صاحب اور قاری سہیب صاحب کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہماری ٹیم کی پوری ایک نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے ساری ان کو معاملات اپنے بتائے تھے اور انہوں نے بھی قراء کو نصیحت کی، مزید ہمیں بھی بتایا کہ آپ اس طرح کام کو کریں اور یہ تبدیلیاں کریں اور یہ معاملات کریں. تو الحمدللہ اس طرح قاری عبدالسلام عزیز صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں بالکل پہلے دن سے جب ہم نے آغاز کیا تھا شامل تھے. قاری سید اللہ سید بخاری حفظہ اللہ، اسی طرح قاری عبدالباسط المنشاوی، جتنے بھی اس وقت موجودہ لاہور میں اور پاکستان کے معروف قراء کرام ہیں ان سب سے ہماری الحمدللہ مشاورت ہے اور ان کو اس تمام ہمارے کام ہے اس کا معلوم ہے اور گاہے بگاہے ہم ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. صحیح، وہ آپ کو پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. بالکل ان کی دعاؤں سے، ان کی حوصلہ افزائی سے آج تک یہ معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آگے بھی ہمیں توفیق دے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یقیناً یہ ہماری ایک کوشش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ ہمیں اعزاز بخشا. تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تعارف اہل قرآن جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل القرآن کہا ہے، جو حقیقی طور پر اہل اللہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. قرآن مجید کی جو نشر و اشاعت ہے، اس کی درس و تدریس ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی خدمت ہے، وہ ایک یقیناً بہت بڑا عمل ہے اور ہر انسان کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن مجید کی نشر و اشاعت، اس کی درس و تدریس یا اس حوالے سے اپنی جو خدمات سر انجام دے سکتا ہے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے وہ سر انجام دے. تو آخر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جناب قاری عثمان شاہ صاحب، قاری عثمان یوسف صاحب موجود ہیں، تو یہ ناانصافی ہوگی آپ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم آپ کی تلاوت سے مستفید نہ ہوں. آپ کی تلاوت پروگرام کا جو ہے نا وہ اختتام ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.